تو جو سعودی عربیہ کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس نے مجھے ایک ذوالقرنین یہاں بیٹھے ہیں, ایک احسن رشید جنہوں نے مجھے بڑا انٹروڈیوس کروایا تھا, وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. لیکن میں پھر سے امبیسڈر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی انٹریکشن ان سے رہے. مجھے رپورٹس ملی تھی بڑی بری کہ 1.5 سال سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو صحیح طرح نہیں سروس کیا جا رہا, تو وہ انشاءاللہ وہ آپ اب آئے ہیں تو آپ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. اچھا جی, میں اب اس پہ آتا ہوں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں یہ بڑی زبردست ایک ہم نے سوچا کہ ہم کیسے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں, اور جب سے میری گورنمنٹ آئی ہے میری پوری کوشش تھی کہ جو پوٹینشیل ہے اوورسیز پاکستانیز کا وہ ہم صحیح طرح ٹیپ نہیں کر رہے. تو جب یہ رضا پریزیڈنٹ اس کے گورنر بنے اسٹیٹ بینک کے, تو تب سے میری ان سے تھی کہ ہم کیسے ہم ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے. تو یہ جو ایک انہوں نے اس کے اوپر زور دیا اور یہ جو پش کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, ماشاءاللہ اس کا جو رزلٹ آیا ہے یہ ہم کوئی بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن اس نے انکریج کیا کہ ہم اور بہت پروڈکٹس دے سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو, کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس تھے ہتھیار تھے وہ پہلے نہیں تھے. آج ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹنٹلی اور آپ کا بھی رضا انٹریکشن رہے اوورسیز پاکستانی سے, بلکہ آپ کے آئی ہوپ آپ کا ایک اسپیشل پورٹل بناؤ جو آپ کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ آپ کو فیڈ بیک ملتی رہے گی کہ کیسے ہم 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ہم کیسے ان کو اپنے ملک کے لیے ایک وہ جو اتنا بڑا جو پوٹینشیل ہے وہ کیسے اس کا پورا کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارا, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فریکشن ٹیپ کر رہے ہیں. ابھی صرف وہ لوگوں کو اپنے ریمیٹنسز سے بھجواتے ہیں, ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے ابھی تک پاکستان میں نہیں لا سکے, اور اس کی کئی وجوہات تھی. لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوئی, شروع میں ہم آئے تو بڑے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں, کیونکہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہمیں ڈر تھا ہمارے روپے کے اوپر رن ہو جانا تھا. تو بڑا مشکل وقت تھا اس میں. آج کیونکہ میں سعودی عربیہ میں ہوں, میں خاص طور پہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت نہ سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فیسلٹی بھی دی, اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس کی فیسلٹی بھی دی, تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی, اور پھر یو اے ای نے انہوں نے بھی مدد کی. اور وہ کرٹیکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور ڈیفالٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. ایک ملک ڈیفالٹ کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو ریکور کرنے میں. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہ سٹیبلائز کی اکانومی, اور پھر کووڈ کے باوجود, کیونکہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو کووڈ نے اکانومیز کو ڈسٹروائے کیا ہے, جو ہم تو پہلے بڑی فریجائل سٹیٹ میں تھے, لیکن وہ اکانومیز جو دنیا کی طاقتور اکانومیز ہیں اگر آج دیکھیں تو کووڈ نے کس طرح کی ڈیوسٹیشن, کس طرح کی تباہی مچائی ان اکانومیز میں. ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو, جو ہندوستان کے حالات ہیں, جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو تھرڈ پیک ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر, لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے, اس سے پہلے بھی جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے جو اکانومی کو نقصان تھا, وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے. ہمارا وہ چند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو کووڈ کے اندر ہم نے بڑی مشکلوں سے نیویگیٹ کیا. ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے, لیکن دوسری طرف اکانومی کو اور لائیولی ہوڈس کو بھی بچا گئے. اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لیا, اور
جبکہ اور ہمارے نیبرز کی ایکسپورٹس گر رہی تھیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئیں اور ہماری اکانومی اوپر جانا شروع ہو گئی. تو آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری اکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں. ہماری پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ نوکریاں کنسٹرکشن میں دیتی ہیں. ہمارا جو ہاؤسنگ ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے. تھوڑا سلو گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں بینکس کو عادت ہی نہیں ہے چھوٹے قرضے دینے کی، غریب لوگوں کو قرض دینے کے لیے. ہاؤسنگ فائنانس کے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں. تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں. بینکس بھی ٹرین کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو، اسٹیٹ بینک پوری مدد کر رہا ہے ان کی، کس طرح ہم ان کو سستے قرضے دیں. اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے قرض ایک کرایہ دینے کے، وہی کرائے کی جگہ قرضوں کی قسطیں دے کے اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں. آگے میں ویسے ہوئی آپٹیمسٹ، لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے، اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں، مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر جو اب آگے جو پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے، جو خوشحالی ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں. اور میں اس لیے کہا کہ چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا، جو آج میں نہیں کر سکتا. لیکن میں نے جنرل بلال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے، انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے پلیز آپ کو زبردست فیڈ بیک آئے گی. سو اینی وے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا. میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ پاکستان کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اسپیشل جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان سب کو ہمیں جو روضہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں، کعبہ کے اندر جانے کا، تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی. اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے، رول آف لاء کے لیے، ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں، یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان میں. ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہے جو کہ ایک تبدیلی کی طرف، رول آف لاء کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاء کی. اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ پتہ ہے، اور جو بھی امریکہ میں، یورپ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدھر قانون کی بالادستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو. جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک ترقی نہیں کیا. ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام. طاقت کی بالادستی، مائٹ از رائٹ، وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پراسپیرٹی نہیں آتی. میں نے اپنی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا میں پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا، وہاں قانون کی حکمرانی تھی. اور جو ملک پیچھے رہ گئے، جن کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، وسائل ہونے کے باوجود وہاں مائٹ از رائٹ تھا، طاقت کی حکمرانی. اور یہ ہے سٹرگل اس وقت پاکستان کی. یہ بڑی ڈیسائسو مومنٹ ہے، اور کیونکہ اوورسیز پاکستانیز میری سب سے بڑی سٹرینگتھ رہے ہمیشہ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے. اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا، کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے. تو وہ زیادہ تر پاکستان کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو.
وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے 40-50 سال پہلے جا رہا تھا تیزی سے اوپر بننا. تو میں صرف آپ کے لیے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس. ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو، مافیاز جو کرپٹ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں. دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے. اور یہ جو چینج ہے، یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا. روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت اویئرنیس ہے، جو ایشوز سمجھ گئی ہے قوم، یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی. اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اگر آپ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں، اس میں پیسے بھی خرچ کر لیں، سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس میں اتنی تیزی سے انفارمیشن اب ٹریول کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ نالج ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. تو یہ جو سٹیٹس کو ہے، اس کو جو ہماری پارٹی پاور میں ہی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے، یوتھ کی وجہ سے. اور یہ جو چینج بھی آ رہا ہے یہ بھی یوتھ کی وجہ سے، اور یہ بھی ایک نئے اویئرنیس کی وجہ سے. تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کئی دفعہ بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو اب بیٹل، یہ جو آپ جس طرف یہ سٹرگل جا رہی ہے، یہ سٹرگل اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے 70 سال پہلے. اور وہ پاکستان تھا جس کا لیڈر تھا قائد اعظم، جو کہ قانون کی بالادستی میں مانتے تھے، کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، رول آف لاء میں مانتے تھے، ایک انٹیگریٹی والے انسان تھے. وہ جو ہم سائیڈ ٹریک ہوئے ہیں، ادھر سے ہٹے ہیں، اپنی جو ڈیسٹنی پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اس سے دور چلے گئے ہیں. اب وہ واپس ہم اس ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں. اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو آزاد کرنے کی جنگ. اور جو آزادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے، لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے، آپ کو میں خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا. جی تھینک یو.